السلام علیکم ناظرین، میرا نام سہیل ہے۔ میری عمر اس وقت 22 سال ہے۔ میں لاہور شہر میں رہتا ہوں۔ میری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے گھر میں میرے امی ابو، میری چھوٹی سسٹر اور میں رہتا ہوں۔ میں کالج میں پڑھتا ہوں اور کالج کے بعد ایک نجی ہوٹل میں ویٹر کی جاب کرتا ہوں۔ ہمارے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، اس وجہ سے مجھے ابو کے ساتھ مل کر گھر کو چلانا پڑا، اور ابو بھی محنت مزدوری کرتے تھے اور میں بھی کالج کے بعد لاہور شہر میں ہی ایک ہوٹل میں ویٹر کی جاب کرتا تھا۔ میں شام 7 بجے ڈیوٹی پہ جاتا تھا اور رات 2 بجے واپس آتا تھا۔ صبح 10 بجے تیار ہو کر کالج چلا جاتا تھا۔ زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی اور ہم آہستہ آہستہ خوشحال ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے ہوٹل سے 15,000 سیلری مل جاتی تھی، جس سے ہمارے گھر کا خرچ نکل جاتا تھا اور ابو کے پیسے بچ جاتے تھے۔ یہ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت 20 سال کا تھا اور ایک شام میں گھر سے نکلا اور کام پر چلا گیا۔ وہاں پر مجھے تقریباً 2 گھنٹے ہوئے تھے کہ میری کچھ طبیعت بگڑنے لگی اور مجھے بخار ہونے لگا۔ میں بہت تکلیف میں تھا اور سر میں بھی درد تھا۔ میرے مالک اوپر والے پورشن میں رہتے تھے اور نیچے انہوں نے ہوٹل بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم اوپر گھر میں چلے جاؤ اور میرے کمرے میں لیٹ جاؤ۔ ہوٹل کا مالک بہت ہی نیک دل اور شفقت والا انسان تھا۔ اس نے مجھے اپنے گھر کے اوپر والے پورشن میں ہی جا کر کمرے میں لٹا دیا اور میرے لیے دوائی لے کر آئے۔ میں دوائی کھا کر سو گیا تھا۔ مجھے لیٹے ہوئے ابھی تقریباً 2-3 گھنٹے ہوئے تھے کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلا تو ہوٹل مالک کی 15 سالہ بیٹی میرے کمرے میں آئی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ انکل، آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ بہت ہی معصوم سی تھی اور اس کی باتیں میرے دل کو جا لگی تھی۔ میں پہلی نظر میں ہی اس کو دیکھتے اس پر فدا ہو گیا تھا۔ ہوٹل مالک نے کہا تھا کہ تم آج کی رات یہاں ہی رکو، کیونکہ ہوٹل پر کافی رش تھا، اور وہ مجھے صبح گھر چھوڑنے کا کہہ کر نیچے ہوٹل پر چلے گئے تھے۔ گھر میں ہوٹل مالک کی 15 سالہ بیٹی عالیہ اور اس کی بیوی ہی موجود تھے۔ ہوٹل مالک کی بیوی اپنے کمرے میں سو چکی تھی۔ وہ رات 10 بجے کا ٹائم تھا۔ ہوٹل مالک کی 15 سالہ بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی میٹھی میٹھی گفتگو میرے دل میں گھر کر چکی تھی اور میں پہلی نظر میں دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گیا تھا۔ میں 20 سال کا ایک کڑیل اور خوبصورت نوجوان تھا اور میں نے زندگی کے 20 سال دل پہ پتھر رکھ کے گزارے تھے اور آج تک کسی بھی لڑکی کو ٹچ نہیں کیا تھا۔ ہوٹل مالک کی بیٹی، جس کا نام عالیہ تھا، میرے پاس ہی بیٹھی تھی اور وہ محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا مجھے بخار تھا، میں آپ کے پاپا کے پاس ہی ہوٹل پر ویٹر کی جاب کرتا ہوں اور صبح ٹائم کالج جاتا ہوں۔ میں نے اسے گھر کے سبھی حالات بتائے۔ وہ کافی پریشان ہونے لگی اور وہ مجھ پر مہربان ہو گئی۔ اس نے کچھ پیسے جمع کیے تھے، وہ تقریباً 40-50 ہزار روپے تھے۔ اس نے لا کر مجھے دے دیے اور کہنے لگی، یہ گھر لے جانا اور پاپا کو مت بتانا، یہ میری پاکٹ منی ہے جو میں نے 2 سال سے اکٹھی کی ہے، یہ تمہارے کام آ جائے گی۔ میں عالیہ کی باتیں سن رہا تھا اور اس کی محبت اور مجھ پر شفقت دیکھ کر میں تو جیسے پاگل ہو چکا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں وقت نے پلٹا کھایا اور مالک کو پتہ چل گیا کہ میں اس کی بیٹی عالیہ کے ساتھ غلط ہوں اور اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں۔ ہم 2-4 بار باہر ملاقات بھی کر چکے تھے۔ مالک نے جاب سے میری چھٹی کروا دی تھی۔ اب میں پاگلوں کی طرح عالیہ کی تلاش میں دربدر پھرتا رہتا تھا، کیونکہ مجھے عالیہ سے محبت ہو چکی تھی اور ہم نے انہی دنوں میں ایک دوسرے سے میاں بیوی والا کام بھی کر لیا تھا، جس کی وجہ سے عالیہ حاملہ ہو گئی تھی اور وہ بھی میرے اوپر جان چھڑکتی تھی۔ اس نے کئی بار اپنے ابو سے بات کی کہ میں سہیل سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر اس کے پاپا نے اسے مار پیٹ کی اور منع کر دیا کہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے اور ہم کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، ہم ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جب عالیہ کا پیٹ بڑھنے لگا تو اس کے پاپا اس کے لیے پریشان ہو گئے تھے اور وہ گھر آئے اور میرے رشتے کی بات عالیہ سے پکی کر دی۔ میں اس وجہ سے کافی پرجوش تھا کہ اب عالیہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس ہی رہے گی اور میری زندگی بن جائے گی۔ چند ہفتوں بعد میرے ماں باپ نے کچھ پیسے جمع کر کے میری شادی کر دی تھی۔ میں عالیہ کو پا کر کافی خوش تھا، مگر ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ابھی ایک اور امتحان میرے سر پر تھا۔ عالیہ کی امی، جس کا نام خشنود بیگم تھا، وہ تقریباً 35 سال کی ایک نوجوان عورت تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھتے ہی میرے اوپر عاشق ہو چکی تھی۔ اب میں سسرال گھر جاتا تو عالیہ کی امی خشنود میرے اوپر ڈورے ڈالنے لگتی۔
اور میرے اوپر گندی نظریں رکھتی۔ میں پہلے ہی ایک بڑی پریشانی سے نکل کر یہاں تک پہنچا تھا اور عالیہ سے شادی کی تھی۔ اب میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا اور خود کو کسی بڑی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں اپنی ساس خشنود سے دور ہی رہتا تھا اور میں رشتوں کے تقدس میں آ کر اس کو اپنے آپ سے دور کر دیتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم عالیہ کو ڈیلیوری کے لیے ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ اس کی ماں خشنود بھی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ ہمیں علیحدہ سے کمرہ دیا گیا تھا اور ہم وہاں پر ٹھہرے تھے۔ عالیہ کا ڈیلیوری کا آپریشن تھا، اس لیے ڈاکٹر عالیہ کو آپریشن کے لیے لے جا چکے تھے۔ عالیہ کی ماں خشنود بیگم اور میں کمرے میں ہی موجود تھے۔ کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا۔ میری ساس خشنود نے کمرہ آگے سے لاک کر دیا اور میرے گلے میں باہیں ڈال دی۔ میں اپنی ساس خشنود کی منت کرنے لگا کہ تم میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں پہلے ہی حالات کا مارا ہوا ہوں اور عالیہ سے محبت کرنے کے بعد بہت مشکل سے میں نے تمہارے شوہر سے جان بچائی ہے اور اب مجھے مزید کسی پریشانی میں مت ڈالنا۔ مگر میری ساس خشنود پر تو جیسے عشق کا بھوت سوار تھا اور اس نے مجھے پکڑ لیا تھا اور پکڑتے ہی میرے ساتھ کرنے لگی تھی۔ میں پہلے تو اپنی ساس خشنود کو منع کر رہا تھا، مگر بعد میں مجھے بھی سکون ملنے لگا اور میں ہاسپٹل کے روم میں ہی اپنی ساس خشنود کے ساتھ سب کچھ کر چکا تھا جو میں اپنی بیوی عالیہ کے ساتھ کرتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم ہوش میں آئے اور پھر ہم بھرپور سکون لے چکے تھے۔ عالیہ کا آپریشن ہو چکا تھا اور اسے بیٹا ہوا تھا، مگر میں اب اپنی ساس خشنود پر ڈورے ڈالنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ عالیہ اتنی تجربہ کار نہیں تھی اور وہ مجھے اتنا سکون نہیں دیتی تھی جتنا مجھے اپنی ساس خشنود سے ملا تھا۔ اب میں اپنی ساس اور اپنی بیگم عالیہ دونوں کو ہی کرنے لگا تھا۔ میری ساس خشنود اکثر میری تعریف کرتی تھی کہ تم بہت ہی طاقتور ہو اور مجھے جو سکون تم دیتے ہو وہ آج تک کسی مرد نے بھی نہیں دیا۔ اب میری گھر میں ہی لاٹری نکل آئی تھی اور میں ساس اور اپنی بیگم دونوں کو سکون دیا کرتا تھا اور ان سے سکون لے لیا کرتا تھا۔ میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہی رہتے تھے اور وہ اس بات سے بالکل انجان تھے کہ میں ماں بیٹی دونوں کو استعمال کرتا ہوں اور ان کے ساتھ مزے لیتا ہوں۔ عالیہ کی امی میری ساس خشنود مجھے کہیں بھی جانے نہیں دیتی تھی اور اپنے آپ سے بالکل بھی دور نہیں کرتی تھی کیونکہ اسے بھی مجھ سے عشق ہو چکا تھا اور وہ میری دیوانی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے اکثر کہا کرتی تھی کہ تم جیسا خوبصورت، ہینڈسم اور طاقتور مرد میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے 20 سال گزارے ہیں مگر انہوں نے مجھے وہ سکون کبھی نہیں دیا جو تم دیتے ہو۔ اب وقت کا ایسا جھونکا آیا کہ عالیہ کے پاپا وفات پا گئے اور انہوں نے مجھے گھر جوائی رکھ لیا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ وہاں پر شفٹ کر دیا اور اب میں ہوٹل کا مالک بن چکا تھا اور اللہ نے مجھے بہت رزق دیا تھا، مگر مجھے اپنے مالک کی بہت یاد آتی تھی کیونکہ انہوں نے ہی مجھے یہاں تک پہنچایا تھا۔